کو پڑھایا ہے اور آج بھی صحت مند مضبوط اور توانا آواز کے ساتھ آپ کے درمیان کھڑا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں انقلاب ہو، اگر چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاذ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان بنے، اگر چاہتے ہیں کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام ہو، پھر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ آپ ترازو کے لیے کام کریں گے، ترازو کو ووٹ دیں گے، ترازو کا سفیر بنیں گے، ترازو کا ایمبیسیڈر بنیں گے اور ترازو کا کارکن بنیں گے، اور 8 فروری کو آپ ترازو کو کامیاب کرا کے پاکی ہیں۔ میری لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ختم ہو گئی، پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو گئی، شہباز شریف لیڈ کرتے تھے، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب امامت کرتے تھے، ایز اٹ از نظام تھا۔ 16 مہینے وہی نظام رہا جس نظام کو سنبھالنا پی ٹی آئی نے دیا تھا۔ پھر نگران حکومت آئی، پھر بھی عدالتوں میں وہی نظام، تانوں کا وہی نظام، پٹوار خانے کا وہی نظام، تعلیم اداروں میں وہی مخلوط نظام تعلیم، کوئی نظام نہیں بدلا۔ اگر آپ نظام کو بدلنا چاہتے تو پھر جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے بتایا گیا کہ یہاں میرا ایک پیارا بھائی ہے، صاحب بھی یہاں آتے ہیں اور الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی دوست نے ان سے پوچھا تھا کہ جب یہاں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پیارے بھائی پھر بہت کم آتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ آنے جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، لیکن آج تو میں نے یہاں کے روڈ کو دیکھا، یہاں کے لوگوں کے چہروں کو دیکھا، یہاں بے روزگار نوجوانوں کو دیکھا، یہاں پانی سے محروم انسانوں کو دیکھا، یہاں ہنر سے محروم نوجوانوں کو دیکھا۔ کتنے بار ان لوگوں کو آپ مواقع دیں گے؟ اور یہ سارے لوگ وہی ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، میرا مقابلہ بھی اعجاز صاحب سے نہیں ہے۔ اعجاز صاحب سے میں یہی کہوں گا، کوئی خیر کا کام کرنا چاہتے ہو جماعت اسلامی میں آ جاؤ، کوئی اچھائی کرنا چاہتے ہو جماعت اسلامی میں آ جاؤ، لیکن ہر بار یہاں کے لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں اور پھر کبھی پیپلز پارٹی کا اور کبھی مسلم لیگ کا اور کبھی پرویز مشرف کا، اور موقع ملے تو پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہو۔ اس سے آپ کی عزت ختم ہو گئی، اس سے آپ کا وقار ختم ہو گیا۔ میں اس لیے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو عمر فاروق رامے کو ٹکٹ دیا ہے اور پروفیسر معروف اعظم صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اور نوید انور صاحبہ کو ٹکٹ دیا ہے، کیا ان لوگوں کے دامن پر کوئی کرپشن کا دبا ہے؟ کیا کوئی چوری کی ہے؟ کبھی دھوکہ دیا ہے؟ کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے اور یہ سچے اور کرے لوگ ہیں، اس بار ان نوجوان کو موقع دے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد پاکستان میں جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ہمارا سب سے اہم کام ڈاکٹر عافیہ کو ہر قیمت پر وہاں جیل سے واپس لانا ہوگا۔ صرف جماعت اسلامی ہے، حالت صرف جماعت اسلامی ہے، حالت صرف جماعت اسلامی ہے، حالت صرف جماعت اسلامی ہے۔ کشمیر میرا مسئلہ ہے، عافیہ میرا مسئلہ ہے، فلسطین میرا مسئلہ ہے۔ یہاں سندھ کا ایک وڈیرا ایک بچی فاطمہ پر ظلم کرتا ہے، وہاں میں پہنچ جاتا ہوں۔ جڑاوالا میں عیسائی خاندان کے گھر کو جلایا جاتا ہے، وہاں میں پہنچ جاتا ہوں۔ کہیں بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے وہاں سراج الحق ہوتا ہے، وہاں جماعت اسلامی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میں عوام میں سے ہوں، میں آپ سے یہی کہنا آیا ہوں
کہ لوگوں، میرے بھائیوں، آج پھر وہی 1991 کا پرانا ڈرامہ دوبارہ رچانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اور دوسرے طرف مسلم لیگ. خود بلاول صاحب کہتے ہیں کہ تیر اور شیر کا مقابلہ ہے. میں آج اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تیر کو ووٹ دینا شیر کو ووٹ دینا ہے، اور شیر کو ووٹ دینا تیر کو ووٹ دینا ہے. آج بھی شہباز شریف کا بیان آیا ہے کہ حکومت میں ہم اور پیپل پارٹی اکٹھے چلیں گے. یہ ایک پارٹی ہے، یہ ایک جان ہے، لیکن دو قالب ہے. انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے. کل یہ نعرے نہیں لگاتے تھے کہ مریم اور بلاول بہن بھائی، پھر آپس میں لڑتے، پھر مفادات کے خاطر آپس میں ایک ہو جاتے. صبح ایک ہوتے ہیں، شام جدا ہو جاتے ہیں، شام ایک ہوتے ہیں، صبح جدا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تیر اور شیر ایک ظالم نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے، یہ ایک سامراجی نظام کے دست و بازو ہے. انہوں نے آپ کو مقروض بنایا، انہوں نے آپ کو غریب بنایا. ان کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صدی میں جب انسان نے چاند پر قدم رکھا، مریخ کی طرف جا رہا ہے، کیا آپ دو خاندانوں کی بادشاہت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ڈاکٹر عافیہ امریکہ میں قید پڑی ہے، جرم کیا ہے. اس پر الزام یہی ہے کہ باگرام افغانستان کی ایئرپورٹ میں انہوں نے ایک افغان فوجی سے بندوق چھینا اور ایک امریکی پر فائر کی، لیکن وہ بچ گئے. کیا آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ کراچی کی ایک خاتون باگرام کیسے گئی اور خود پرویز مشرف نے اعتراف کیا کہ میں نے اس کو بیچا ہے؟ آج ان کی قید میں پڑی ہے. میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ نواز شریف کتنے بار امریکہ گیا، یہ زرداری کتنے بار امریکہ گیا، یہ عمران خان صاحب کتنے بار گئے، یہ انوار الحق صاحب بھی گئے. ایک نے بھی آپ کی بہن عافیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا. ان کا وکیل امریکی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی حکومت سنجیدگی کے ساتھ امریکہ سے بات کرے تو عافیہ کی رہائی بالکل ممکن. جلوس کیا، کیا مسلم لیگ نے بھی کوئی جلوس کیا؟ کیا MKM نے بھی کوئی جلوس کیا؟ کیا تمہاری حکومت نے بھی کوئی اقدام کیا؟ آج بھی اگر پاکستان کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوتی، خدا کی قسم رب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر امریکی صدر بائیڈن اسرائیل جا کر اعلان کر سکتا ہے کہ میں پہلے یہودی ہوں اور بعد میں امریکی صدر، میں بھی غزہ جا کر فلسطین جا کر ادھر کڑا ہوتا کہ میں پہلے مسلمان، پہلا امتی اور بعد میں پاکستانی ہوں. 16 سالوں سے ان کا محاصرہ ہے. 104 دن ہو گئے ان پر لوہے کی بارش ہو رہی ہے، بارود کے آگ میں جل رہے ہیں. 23,000 آپ کے بھائی اور بہنیں شہید ہو گئے ہیں. کون ساتھ دے رہا ہے؟ 58 اسلامی ممالک بے غیرتی، بزدلی کا، خوف کا چادر اڑ کر، کفن اڑ کر سوئے ہوئے ہیں. امریکہ، اسرائیل، جاپان، جرمن، برطانیہ، انڈیا سب اس وقت اسرائیل کے پش پہ کڑے ہیں، لیکن غزہ کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی جماعت اسلامی ہے جس نے ملین مارچز کیے. میں نے خود ایران کا دورہ کیا، خود ترکی کا دورہ کیا، خود قطر کا دورہ کیا. پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک سفارت خانے کے دروازے پر جا کر دستک دی، فلسطین کو بچانے کے لیے، غزہ کو بچانے کے لیے. 1000 کلومیٹر ساحل، دنیا کے سب سے زرخیز زمین پاکستان میں،
بہترین نہری نظام پاکستان میں 1000 مقامات پر یورینیم موجود، پاکستان ایٹمی پاور، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن چور حکمرانوں کی وجہ سے چور خود ترقی کرتا ہے، لیکن آپ ترقی نہیں کر گئے، آپ پیچھے رہ گئے۔ میں آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جماعت اسلامی پر اعتماد کرے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ جماعت اسلامی غریبوں کی جماعت ہے، عوام کی جماعت ہے، کسانوں کی جماعت ہے، کاشتکاروں کی جماعت ہے، عام دکاندار کی جماعت ہے، اس ملک سے محبت کرنے والے ہر پاکستانی کی جماعت ہے۔ ہم نے مشرق پاکستان بچانے کے لیے 10,000 سے زیادہ کارکنان نے ہماری قربانی دی ہے، ہمارے لوگ کشمیر میں شہید ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ویلفیئر پروگرام ہے، ابھی حکومت نہیں بھی ہے میرے ساتھ، لیکن 28,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، اچھی ایجوکیشن دے رہا ہوں۔ ابھی میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن اس پاکستان میں لاکھوں گھروں تک صاف پانی پہنچا رہا ہوں۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن زلزلہ، سیلاب، کرونا وائرس میں اپنی قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ حکومت نہیں بھی ہے، لیکن فلسطین پر مصیبت آئی، ہم نے 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ جمع کر کے ان تک پہنچایا۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن ہم نے بوسنیا کے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اراکان کے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ہماری ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اسٹریٹ چائلڈ اٹھا کر، گلیوں سے بچوں کو اٹھا کر ان کو پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، میں وعدہ کرتا ہوں ہر بچے کو کوالٹی کی ایجوکیشن، ہر بے روزگار کے لیے روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس، ہر بزرگ باپ اور ماں کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسے کی کمی نہیں ہے، اللہ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، معدنیات سے مالا مال، خوبصورت۔ میرے ساتھ ایک ویلفیئر پروگرام ہے، ابھی حکومت نہیں بھی ہے میرے ساتھ، لیکن 28,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، اچھی ایجوکیشن دے رہا ہوں۔ ابھی میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن اس پاکستان میں لاکھوں گھروں تک صاف پانی پہنچا رہا ہوں۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن زلزلہ، سیلاب، کرونا وائرس میں اپنی قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ حکومت نہیں بھی ہے، لیکن فلسطین پر مصیبت آئی، ہم نے 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ جمع کر کے ان تک پہنچایا۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن ہم نے بوسنیا کے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اراکان کے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ہماری ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اسٹریٹ چائلڈ اٹھا کر، گلیوں سے بچوں کو اٹھا کر ان کو پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، میں وعدہ کرتا ہوں ہر بچے کو کوالٹی کی ایجوکیشن، ہر بے روزگار کے لیے روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس، ہر بزرگ باپ اور ماں کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسے کی کمی نہیں ہے، اللہ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، معدنیات سے مالا مال، خوبصورت۔ 8 فروری کے بعد حقیقی احتساب ہوگا۔
جن لوگوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، جنہوں نے آپ کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، جن کی وجہ سے آپ کا بچہ مقروض ہے، 5,000 ارب یہاں سالانہ کرپشن ہوتی ہے، 13 ارب یہاں ہر دن کرپشن ہوتی ہے۔ کوئی اس کرپشن کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب خود کرپٹ ہے۔ پیپل پارٹی ختم نہیں کر سکی، مسلم لیگ اضافہ کر گئے، پی ٹی آئی کرپشن کو ختم نہیں کر سکی، اس لیے کہ ان 3 پارٹیوں میں وہی لوگ ہیں جو خود کرپٹ ہے، جو خود جاگیردار ہے، جو خود لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کرپٹ عناصر کو چوک اور چوراہوں میں ایسا تماشا بنائیں گے کہ اپنی اولاد کو بھی وصیت کریں گے کہ آئندہ کرپشن نہ کرنا۔ اسمبلی سے ایک پاس کروایا تھا، میرا ایک ہی بینک تھا، خیبر بینک، اور اس خیبر بینک میں ہم نے سودی نظام کو ختم کر کے غیر سودی بینکاری کا آغاز کیا تھا۔ ان کی برکت ایسی ہوئی کہ میری صوبے پر کوئی قرضہ نہیں رہا، میرا صوبہ قرض فری صوبہ بن گیا۔ آج اس صوبے کے بعد میرے بعد اس صوبے پر 1,000 ارب کا قرضہ ہے، لیکن جب میں فائنانس منسٹر تھا میری صوبے پر قرضے ختم ہو گئے تھے، اس لیے کہ سودی نظام پر پابندی لگائی تھی۔ آج اگر آپ لوگوں نے مجھے اختیار دیا، مجھے ووٹ دیا، مجھے سپورٹ دیا اور میرے ترازو پر ٹپا لگایا، میں پورے پاکستان میں سودی نظام پر پابندی لگاؤں گا انشاءاللہ۔